بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال جو بہت پوچھا جاتا ہے کہ اقبال کا تصور شاہین کیا ہے؟ اقبال نے جو شاہین کا استعارہ استعمال کیا ہے مختلف اشعار میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو یہ جب شاہین کا استعارہ اقبال استعمال کرتے ہیں تو ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ وہ کیوں یوز کرتے ہیں یہ استعارہ؟ بہت سے لوگ جب اس سوال کا جواب دیتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اقبال نے خود کئی جگہ پہ اظہار کیا، لکھا بھی کہ شاہین کی صفت درویشی ہے، بہت بلند پرواز ہے، اور ایک اس کے ایک شان بے نیازی جو اس میں ہے، وہ ایک مومن کی بھی وہی شان ہے، تو اس لیے اقبال نے یہ استعارہ یوز کیا۔ اس کے علاوہ اقبال کی شاعری میں بھی جس طرح سے شاہین کا ذکر ہے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال نے کیوں اسے استعمال کیا۔ رفعت کی علامت ہے، بلندی کی علامت ہے، خودداری کی علامت ہے، درویش، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن بہت کم اسکالرز کی طرف سے ہمیں یہ جواب سننے کو ملتا ہے کہ یہ اقبال کی ایک فلسفی ہے۔ یہ ذرا ڈیفرنٹ بات ہے۔ شاہین ایک فلسفی ہے، شاہین ایک سمبل نہیں ہے۔ سمبلز ہوتی ہیں، شاہین کی سمبلز ہوتی ہیں فوجی اداروں کی۔ شاہین سمبل ہے پاکستان ایئر فورس کی، امریکن ایئر فورس کی۔ اقبال کی شاعری میں شاہین کا ذکر جا بجا ہے، اور میں چونکہ آگے بڑھ کے اقبال کی فلسفی پہ ذرا ڈیپ چلا جاؤں گا، تو اس لیے میں اس ذکر میں سے کچھ تھوڑا بہت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسے مثلاً جو سب سے مشہور شعر ہے، وہ جس غزل میں ہے اقبال کی، میں وہ غزل آپ کو سناتا ہوں کہ کیا میں نے اس خاکداز سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ ویسے یہ جو شعر میں نے سنایا ہے، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اقبال کا اپنا شعر نہیں ہے بلکہ تضمین ہے۔ لیکن جو شعر اس غزل کا سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ اب جب سمبل کی میں بات کر رہا تھا تو سمبل اور چیز ہے، سمبلز اداروں کی ہوتی ہیں، کسی نظریے کی بھی ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے چھوٹی موٹی فلسفی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی ڈیپ فلسافیکل سسٹم آف تھاٹس جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ مثلاً ایگل ایز دا سمبل آف اسٹرینتھ، بریوری، نوبلٹی، پرائڈ اینڈ ایمبیشن ہر جگہ یوز ہوتا ہے۔ جو گریس ہے، یونان، اس زمانے سے ایگل زیوس کی سمبل ہے۔ اسی طرح جو مصریوں کا بادشاہ فرعون ہے، سب سے طاقتور، اس کی سمبل ہے۔ تو اس طرح کی سمبلز تو ایگل ہسٹری میں بہت زیادہ، امریکن ایئر فورس کی ہے، پاکستان ایئر فورس کی ہے، قومی پرندہ ہے امریکہ کا۔ اور پھر ایز سمبل اس کو اگر کسی شاعر نے یوز کیا ہے تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اقبال نے کیا ہے، خوشحال خان خٹک نے کیا ہے۔ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ اقبال نے خوشحال خان خٹک سے خیالات چوری کیے ہیں، اگرچہ یہ بات غلط ہے، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ خوشحال خان خٹک کے ہاں سملر مفہوم کے اشعار موجود ہیں شاہین پر۔ ولیم ورڈز ورتھ نے کیا ہے، اس کے ہاں یہ نوبلٹی اور پرائڈ اور ایمبیشن کی علامت ہے۔ ولیم بلیک نے کیا ہے شاہین کا استعمال، انگریزی پوئٹری میں ہے۔ جان ملٹن نے کیا ہے، ولیم شیکسپیئر نے کیا ہے خود۔ ہیومن اسپرٹ کی روح القدس کی علامت کے طور پہ پرندہ یوز ہوتا ہے۔ سو شاہین جو ہے یہ ایک سمبل کے طور پہ ہسٹری میں، پوئٹری میں یہ یوز ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اقبال نے یوز کیا، یہ ڈفرینٹ ہے۔ اقبال's شاہین is not just a symbol, it is a very deep philosophy، اور اس فلسفی کا نام ہے
تھیری آف ایلیویشن، اردو میں ہم کہیں گے نظریہ ارتفاع، جیسے نظریہ ارتقاء ہے اور اس کی انگریزی ہے تھیری آف ایولیوشن۔ تو اقبال کا شاہین جس تھیری کی علامت ہے یا جس تھیری کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس کا نام ہے تھیری آف ایلیویشن، نظریہ ارتفاع۔ تو یہ تھیری آف ایلیویشن جو ہے یہ ایلیویشن کی تھیری ہے، ارتفاع، اوپر اٹھنے کی تھیری۔ ایک مشہور شعر اقبال کا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اس میں خودی کو بلند کرنے کا جو کہا گیا وہ یہی تھیری ہے، تھیری آف ایلیویشن کے ذریعے خودی بلند ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اقبال اس تھیری کو ڈرائیو کہاں سے کر رہے ہیں، اقبال نے یہ تھیری کیسے لی ہے، کیسے بنائی ہے، کس چیز پر ڈیولپ کی ہے، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں۔ تو ایک ٹرم ذہن میں نوٹ کیجئے، ارتھ روٹڈنس، زمین میں پیوستہ ہونا، روٹڈ ہو جانا۔ جیسے ایک درخت ہے، اس کی جڑیں زمین کے اندر ہے اور درخت اوپر کو اٹھا ہوا ہے، تو درخت جو ہے وہ روٹڈ انٹو دی ارتھ ہے، تو یہ روٹڈنس ہے۔ اب ارتھ روٹڈنس کا جو نظریہ ہے یہ بہت پرانا ہے، گوتم بدھ کے زمانے سے، یہ بدھ مت میں سب سے پہلے اس کا تصور سامنے آیا ہے کہ زندگی کا جو زندگی، جیسے جانوروں کو دیکھیں، ایک چوپائے کو دیکھیں، اس کا منہ نیچے کی طرف جھکا ہوا ہے غذا کی وجہ سے، وہ بندھا ہوا ہے اپنے غذا کے ذریعے اندیکھی رسی سے زمین کے ساتھ۔ تو بدھ مت میں اس کو کہا جائے گا پرانے تصور کے مطابق روٹڈنس، چلتی پھرتی لائف بھی زمین میں روٹڈ ہے، اس کا تعلق مٹی کے ساتھ۔ سو اقبال کا نظریہ ارتفاع یا تھیری آف ایلیویشن جو ہے وہ اس روٹڈنس کو اس کے اگینسٹ اٹھنے کا نام ہے، ایلیویٹ ہونے کا نام ہے، کہ اب روٹڈ ہے ارتھ میں اور زندگی ترقی کرے گی تو اوپر کو اٹھے گی، اور اوپر کو اٹھتے اٹھتے شاہین تک چلی جائے گی۔ سو چیونٹی سب سے نیچے رہے گی چلتے پھرتی زندگی میں، اور شاہین سب سے اوپر چلا جائے گا۔ تو یہ ایلیویشن نظر آئے گی باقاعدہ اوپر اٹھنے کے لیے۔ اقبال نے کہیں لکھا ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انگلش والی تحریر کا، میرے الفاظ میں وہ یوں ہے کہ جو مخلوق زمین کے جس قدر نزدیک ہے اسی قدر خار و زبوں حال ہے، اور جو مخلوق زمین سے جس قدر دور ہے اتنی ہی آزاد اور مضبوط ہے۔ تو یہ تھیری ہے ارتھ روٹڈنس۔ اب اس میں آپ زندگی کے مختلف درجات دیکھ سکتے ہیں۔ خود پودے زمین میں پیوست ہیں، پودوں سے زندگی ترقی کرتی ہے تو چلتی پھرتی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، جسے ہم حشرات الارض کہتے ہیں، کیڑے مکوڑے۔ وہ ذرا ترقی کر گئے ہیں کیونکہ وہ زمین سے نکل گئے ہیں، اب پھنسے ہوئے نہیں، لیکن پھر بھی وہ زمین میں دھنسے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سوراخ بنا کے زمین کے اندر رہتے ہیں۔ ان سے اگر ذرا ترقی کریں گے تو زندگی کا ایک اور درجہ اوپر آئے گا کہ اب زمین سے باہر نکل آئی ہے زندگی۔ ان سے ترقی کریں گے تو ایک اور درجہ ہوگا کہ زندگی اڑنے لگ گئی ہے۔ تو اس کی جو درجات ہیں اس پر اقبال کی نظر تھی۔ اقبال ایک طرح کے بڑے اچھے بایو سوشیالوجسٹ بھی تھے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حیاتیاتی سماجیات کے ایک سائنسدان تھے وہ، کیونکہ وہ جانوروں کو آبزرو کرتے تھے، پرندوں کو آبزرو کرتے تھے، پھر ان پہ شاعری میں یا کسی شذرات میں یا کسی جگہ پہ ان کی عادات خصلت، ان کی اینیمل اسپرٹ کو جو ہے وہ وہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کی عادت ہے بیسیکلی، اقبال نے شاید اسی وجہ سے وہاں سے کوئی انسپریشن لی ہوگی۔ اب قرآن کریم جانوروں کی عادات کے ساتھ انسانوں کی عادات کی تشبیہات، مثالیں دیتا رہتا ہے، جیسے کل انعام بل ہم اضل سبیلا، جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں وہ چوپایوں کی طرح سے ہیں۔ چوپائے کے سامنے آپ جا رہے ہو، آگے آگے آپ جا رہے ہو اور آپ کے ہاتھ میں گھاس ہو تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا، چاہے آپ جہاں تک چلے جائیں، اپنی خواہش کے وہ پیچھے پیچھے چلتا رہے گا۔ تو یہاں آیت کو دیکھ کہ کیوں وہ کہہ رہی ہے کہ جو اپنی خواہش کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں وہ چوپایوں جیسے ہیں۔ کل انعام وہ چوپایوں جیسے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گرے ہوئے، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یا ان سے بھی زیادہ نچلے درجے پر ہیں وہ لوگ۔ اب دیکھیں قرآن نے آیت کے ذریعے جانوروں کی مثال دی انسانوں کے لیے، تو اس وجہ سے بھی شاید اقبال نے انسپریشن لی۔ تو سماج جو ہے جانوروں کے وہ اقبال نے اسٹڈی کیے۔ ویسے بھی مسلم فلاسفرز کی بھی ایک سیریز ہے پوری جو
حیاتیاتی سماجیات پہ، جیسے جاہز ہے، ابن مسکوے ہے، مولانا روم ہے. تو اقبال چونکہ اس ٹریڈیشن کے بندے تھے تو اس لیے بھی وہ ایک بایو سوشالوجسٹ ہے، اور تمام تر زندگی کے بارے میں وہ ان کے چیزیں موجود ہیں لکھی ہوئی. مثال کے طور پہ چیونٹی کے بارے میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں. چیونٹی عقاب سے کہہ رہی، نظم کا نام ہے چیونٹی اور عقاب. میں پائے مال و خوار و زبوں حال و درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند. تو شاہین جواب میں کہتا ہے، تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک کے راہ میں نو سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں. یہ وہ بیان کرتے ہیں لائف کی ہر سٹیج کو. اب ذرا ہم موازنہ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اقبال کی تھیوری آف ایلیویشن ورسز ڈارونز تھیوری آف ایولیوشن میں کوئی مماثلت ہے، کوئی سملیرٹی ہے، یا دو ڈفرینٹ چیزیں. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دو ڈفرینٹ چیزیں. جو ڈاروین کی تھیوری ہے وہ بایولوجی کی تھیوری ہے، حیاتیات کی تھیوری ہے، اور جو اقبال کی تھیوری ہے یہ بایو سوشیالوجی کی تھیوری ہے، حیاتیاتی سماجیات کی تھیوری. اور ڈارون جو ہے وہ اسپیشیز کی اسٹڈی تو کرتا ہے، یعنی پوری اسپیشی کی، لیکن وہ ان کے انڈیویجول کے ذریعے اس کی اسٹڈی کرتا ہے، اور ڈفرینٹ انڈیویجولز میں ڈفرینٹ ٹریٹس دیکھتا ہے. اور اس نے ڈھونڈا ہے ایک ایک انڈیویجول، اس نے پرندے اکٹھے کیے، پودے. اقبال جو ہے وہ پوری اسپیشی کی اسٹڈی کرتا ہے، لیکن ان کی کمیونٹی کی اسٹڈی کرتا ہے. اس کی کمیونٹی کس طرح سے رہتی ہے، اس کا سماج کیا ہے، اس لیے بایو سوشیالوجی ہے. دوسرا فرق جو ڈاروین کی تھیوری آف ایولیوشن اور اقبال کی تھیوری آف ایلیویشن میں ہے وہ یہ ہے کہ ڈاروین کی تھیوری آف ایولیوشن سمپل ٹو کمپلیکس کی طرف ٹریول ہے، اور اقبال کی تھیوری آف ایلیویشن ڈینس ٹو لائٹ کی طرف سفر ہے. سمپل ٹو کمپلیکس مطلب کہ یونی سیلولر آرگنزم ہے، پیرامیشیم ہے، یوگلینا ہے، کلیمیڈوموناس ہے، امیبا ہے، بیکٹیریا کی کئی قسمیں ہیں. وہ بڑی سمپل ہے لائف، ایک سیل ہے. اور وہ پیچیدہ ہوئی جب ملٹی سیلولر آرگنزمز آئے تو بڑے بڑے جانور بنتے چلے گئے، اور پیچیدہ ترین آئے جب انسان بن گیا، اور پیچیدہ ترین انسان کا دماغ ہے. یہ ایولیوشن سمپل ٹو کمپلیکس کو دیکھتا ہے. اور جو اقبال ہے وہ ڈینس ٹو لائٹ کو دیکھتا ہے کہ زمین کے اندر دھسا ہوا پودا ہے وہ بہت ڈینس ہے، اور لائف نے تھوڑا سا کثافت سے لطافت کی طرف سفر کیا تو زمین پہ زندگی چلنے پھرنے لگ گئی، اور ابتدائی ریپٹائلز اور کیڑے مکوڑے، اور پھر لائف نے تھوڑا سا ایوالو کیا تو زندگی ایک اور سطح پہ آ گئی. جیسے درندے ہیں غاروں میں بھی رہتے ہیں، پھر بھی وہ کیڑے مکوڑوں سے تو بلند درجہ ہے. پھر لائف نے کوئی اور درجہ ترقی کی تو وہ چرندے بن گئے، پھر اور ترقی کی تو پرندے بن گئے. تو لائٹ ہوتی چلی گئی کثیف سے لطیف کی طرف. تو ایک دوسرا ڈفرینس یہ ہے. اب جو اقبال کی تھیوری ہے، تھیوری آف ایلیویشن ہے، یہ ڈینس ٹو لائٹ تو ہے، لیکن سٹاپ کہاں ہوگی وہ لائٹ؟ کیا وہ شاہین بن کے پھر مزید لائٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کتنی لائٹ ہوگی؟ تو اقبال چونکہ انسپریشن اس تھیوری کے لیے ساری انسپریشن قرآن سے لیتے ہیں، تو اقبال کے ذہن میں وہ قرآن کا بہت گہرا مطالعہ کرتے تھے. تقریباً وہ تمام آیات ہیں، انہوں نے کوٹ بھی کیا ان میں سے زیادہ تر. اور یہ بھی کوٹ کی ہے جو ابھی آیت میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمہ اس کا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں کے سماج، اگر تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم بغیر سلطان کے نکل نہیں سکو گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو یہ آیت میں نے اس خیال سے یہاں پڑھی ہے، یا معاشر الجن والی، کہ ایلیویشن جو ہے اس کی حد. آپ دیکھیں کہ ایک تو اقطار السماوات سے نکلنا فزیکل ہے کہ ہم راکٹ کے ذریعے نکل جائیں آسمان کے کناروں سے، بالکل وہ اس کا مطلب ہے، واضح سامنے تو وہی مطلب ہے. دوسرا ہے جو اقبال کے شعر میں ہمیں ملتا ہے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تمہیں. اور جو دوسرا معراج پر، یہ بھی معراج پر تھا، اور دوسرا جو اقبال کا معراج پر شعر ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے
کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ آسمانوں تک جا سکتا ہے ہیومن بینگ، معراج کر سکتا ہے ہیومن بینگ. اب وہ فزیکلی تو نہیں ہے، لیکن اس میں بھی تو بلندیوں کی طرف ایک سفر ہے جس کو ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. سو ڈینس ٹو لائٹ کی جو حد ہے وہ معراج مصطفیٰ تک ہے، یا وہ حد ہے جب اتنا لائٹ ہو جاتا ہے، وہ اس کی خودی اتنی مستحکم ہو جاتی ہے کہ وہ خدا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، خدا سے بات کر سکتا ہے، پھر وہاں سے واپس آ سکتا ہے. تو ایک ایتھیسٹ کے لیے تو یہ جو تھیری ہے، یا ایک ایتھیسٹ کے لیے یہ ڈینس ٹو لائٹ والا جو آگے شاہین سے آگے بڑھنے کے بعد جو سفر ہے، وہ شاید قابل قبول نہ ہو. لیکن ایک مسلم کے لیے، یا ایک ریلیجس پرسن کے لیے، یا ایک تصوف کے بندے کے لیے، ایک ایسے بندے کے لیے جو اس کو ویلیو دیتا ہے روحانیت کو، یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ڈینس ٹو لائٹ جو ہے وہ ہم اپنے وزن کو، اپنی کثافتوں کو کم کر کے ہوتے ہیں. اب جو یہ آیت ہے، یہ ڈینس ٹو لائٹ میں کسی اور لائٹ کا ذکر کر رہی ہے، کہ آپ ہیومن بینگ ہونا شرط ہے اس کے لیے کہ یہ ایسا لائٹ ہے کہ آپ اقتار السماوات سے باہر نکلنا ہے. آپ شاہین تو نہیں نکلتا خلا سے باہر، تو ایک اور طرح کا لائٹ ہونا ہے. اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہاں پہ ایک ٹرم آئی ہے سلطان. سلطان کیا ہے؟ میں کبھی مطمئن نہیں ہو سکا جتنی بھی میں نے سلطان کی تفسیریں سنی ہوئی ہیں ان سے، کیونکہ یہ اگر قوت کے علاوہ کسی بھی اور معنی میں لیتے ہیں ہم، جیسے سلطان بادشاہ کو کہنا یا کچھ اور کہنا، تو بات بہت بگڑ جاتی ہے. کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہیں سلطان جن میں استعمال ہوتا ہے، اور آیات بھی ہیں. میں ذرا اس پہ تھوڑی دیر کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. قوت حاصل دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جس شے نے قوت حاصل کرنی ہے، جس آبجیکٹ نے، وہ انسان ہے، وہ جانور ہے، وہ پرندہ ہے، وہ جہاز ہے، وہ کچھ بھی ہے، جس باڈی نے، جس جسم نے قوت حاصل کرنی ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اس میں انرجی بڑھائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کے ماس کو کم کرے. اور اس کی باقاعدہ کیلکولیشنز، فارمولے نکالے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ عام کلاسیکل میکینکس کی بات ہے کہ اگر مثلا ایک بھاری آبجیکٹ ہے، مثلا ایک جہاز ہے، اس نے اڑنا ہے، تو اگر اس میں بہت بھاری بھاری چیزیں آپ فٹ کر دیں گے، بڑے بڑے ٹینک آئل کے، تو وہ اتنی اس میں نہیں جائے گا قوت سے. تو اس کی چیزیں آپ کو کم کرنی ہوں گی، اس کی کثافتیں آپ کو ہٹانی ہوں گی، اس کے ایک ایک جو گرام ہے اس کا حساب رکھنا ہے جہاز بناتے ہوئے. اسی طرح راکٹ ہے، ایک ایک گرام سے بھی کم کا اونس کا حساب رکھنا ہے آپ کو باہر لے جانے کے. تو ہر وہ کثافت جو اس کی قوت میں رکاوٹ بنتی ہے وہ اتارنا ضروری ہے. توانائی بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے، اور توانائی بڑھانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جتنی بڑی شپ ہے، خیر ہے ہونے دو، اتنا زیادہ پیٹرول اور اتنی زیادہ گیس اور ایندھن استعمال کر لو. یہ دو طریقے. تو جو سلطان ہے، یہ پہلا جو میں نے طریقہ بتایا ہے کہ کثافتیں کم کر کے قوت بڑھاؤ. اور یہ طریقہ اس لیے سلطان ہے کیونکہ اس طریقے کے ذریعے جو ایک ہیومن بینگ قوت حاصل کرتا ہے اپنی کثافتیں کم کر کے، وہ مرد مومن کی قوت ہے نا، وہ اس کو حاصل کرتا ہے اس کے ذریعے کہ اپنے کثافتیں کم کر کے جو دنیاوی اس کو بھاری کر رہی ہیں، جو اس کو اڑنے سے روک رہی ہیں. اور جیسے قرآن کریم میں اس کا استعمال ہے، مثلا اللہ بسلطان یہاں پہ آیا ہے، تو دوسری آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اب من لدن کا جو لدنی سلطانی کی قوت آئے گی تو وہ روحانی قوت ہی ہو سکتی ہے. سو اس لیے روحانی قوت کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ تزکیہ کریں، یعنی اپنی کثافتیں کم کریں، اور پھر آپ کی توانائی بڑھ جائے گی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ زیادہ کھائیں، زیادہ موٹے ہو جائیں، زیادہ باڈی بلڈر بھی بن جائیں، ساتھ میں آپ کوئی طاقت والی مشینیں بھی استعمال کر لیں، مل جل کے ساری توانائی، ٹینک وغیرہ چلا لیں، تو وہ بھی آپ کی توانائی بڑھ جائے گی. ہر دو صورتوں میں توانائی آپ کی بڑھ رہی ہے. ایک آپ کی انر توانائی بڑھ رہی ہے، آپ کی شخصیت میں تبدیلی آ رہی ہے، اور آپ بڑے پاورفل ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں گے، آپ کر کے دیکھیں، لوگ آپ کے آس پاس اکٹھے ہو جائیں گے، آپ کی توانائی بڑھ جائے گی.
آپ جب کثافتیں کام کرتے ہیں تو شخصیت میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ آپ کی انرجی بڑھ جاتی ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کا اثرات آ رہے ہیں. تو یہاں جو میں توانائی کا لفظ یوز کر رہا ہوں یہ میں قوت کے معنی میں یوز کر رہا ہوں، یعنی محاورتاً جیسے ہم کہتے ہیں نا اس میں بڑی توانائی آ گئی، یہ میں اس معنی میں یوز کر رہا ہوں. مطلب یہاں پہ فزکس کی ایکویشنز کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اس کے مقابل میں دو قسم کی توانائی کا ذکر کر رہا ہوں نا، دو قسم کی قوت کا، بلکہ قوت حاصل کرنے کی دو قسموں کا میں ذکر کر رہا ہوں نا. ایک وہ کہ جس میں انرجی ڈال دی جائے، یعنی جیسے مادی قوتوں میں ہے، جیسے ایک راکٹ میں انرجی ڈالی جاتی ہے، جیسے ایک ہاتھی کے پاس انرجی ہے، زیادہ ماس اس کا ہے. تو یہ دوسری جو ہے یہ کثافتیں کام کرنے سے اس میں اس کے ساتھ نسبت نہیں بنتی. یہ دوسری سلطان ہے، اس کی فزکس والی کے ساتھ نسبت نہیں بنتی، انالوجی بنتی. اس انالوجی کے تحت دیکھیے کہ جو کثافت کم کی، ذرا دیکھیے قرآن کریم میں ہے کہ قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جو پاک ہو گیا، جو تزکا ہو گیا، جس نے تزکیہ کیا اور تزکا ہو گیا. قد افلح من تزکا. اب دیکھنا یہ ہے کہ من تزکا جو ہوا وہ کیسے ہوا؟ کیا اس نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ جس سے وہ تزکا ہو گیا؟ پھر اسی قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جس نے اپنا مال خرچ کیا، دوسرے ضرورت مندوں کو دیا، وہ تزکا ہو گیا، پاک ہو گیا، لائٹ ہو گیا. اب دیکھیں مال دینے سے ہوا، یعنی سمجھ لیں کہ وہ اس کے پاس سامان پڑا ہوا ہے تو وہ سامان سمیت زیادہ وزنی ہے وہ بندہ، اور اس نے مال دیا تو وہ ہلکا ہو گیا. اور جو باڈی ہے وہ اس کے اپوزٹ قوت حاصل کرتی ہے، کہ یعنی باڈی سے مراد کوئی آبجیکٹ، کہ وہ کھا کر توانائی حاصل کرتا ہے، اور جو تزکیہ والی توانائی ہے یہ کھلا کر حاصل کی جاتی ہے. یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ کام کرتے ہیں. یعنی جسم موٹا کرنا ہے تو کھانا پڑے گا، اور جسم کو لائٹ کرنا ہے، ڈینس ٹو لائٹ والے سفر میں، تو کھلانا پڑے گا. الذی یؤتی مالہ یتزکا. معراج مصطفیٰ جو ہے وہ ڈینس ٹو لائٹ کی آخری حد ہے. اسی طرح مومن کی اخلاقی قوت، جب مومن جو ہے وہ بہت عشرہ مبشرہ کے مقام پہ مومن ہوتا ہے تو پھر وہ بھی ایک طرح سے، یا کوئی ولی اللہ ہے یا کوئی، تو پھر وہ بھی ایک طرح سے بہت لائٹ پرسن ہے. ایولیوشنری تھیوری کے مقابلے میں ایلیویشن کی جو تھیوری ہے یہ ذرا سماجیات سے نکل کے، سماج بھی تو ایک روحانی چیز ہے، سماجیات سے نکل کے سماج کو ایک اور منزل پر لے کر جاتا ہے، جسے کہتے ہیں روحانی سماج. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اقبال کی جو تھیوری آف ایلیویشن ہے یہ قرآن سے آ رہی ہے، اور قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جو اس کے ثبوت میں پیش کی جا سکتی ہے، جس میں مثلاً ایک آیت دیکھیے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ترجمہ، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم مومن ہو تو بلندی پر تم ہی ہوگے. یہ بلندی پر کی یہاں سے جو ایک کنسپٹ ہے، یہ ایلیویٹ ہوتا ہوا. تو اقبال کا ایک شعر ہے نا اسی آیت کی تشریح میں. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ اقبال کے زیادہ تر اشعار آیات کے ترجمے ہیں. وہ ہے کہ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاق نہیں ہے. وہ مومن ہی نہیں جو آسمانوں پہ نہیں جا سکتا. a مومن is not bound to earth. ایک مومن کی منزل جو ہے وہ یہ شہر وہ شہر، یہ ملک وہ ملک، یہ گھر وہ گھر نہیں ہے. ایک مومن کی منزل اقطار سماوات سے پار ہے، ستاروں پہ وہ کمان ڈال سکتا ہے. ایک مومن کی منزل اور آگے بڑھے تو وہ عرش تک ہے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو. اور وہ باؤنڈ نہیں ہے، ارتھ روٹڈنس کا وہ شکار نہیں ہے، جو میں نے پہلے ایک کنسپٹ آپ کے سامنے رکھا جو بدھ مت سے کے زمانے سے آ رہا ہے، کہ اس کی جڑیں زمین میں پیوست نہیں ہے. ہر ملک مل کے ماست کے مل کے خدائے ماست، وہ زمین پہ کہیں بھی. یہ دیکھیں نا، زندگی جب تک، اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلاں قوم غاروں میں رہتی ہے یا غاروں کے زمانے میں پیچھے چلی گئی ہے. ذرا اس نقطے سے دیکھیں کہ ساری زمین کے انسان ابھی تک نیشن سٹیٹس، نیشنلزم کا جس طرح سے شکار ہیں،
تو وہ ابھی تک اپنے ملک سے دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے، یا اپنے ملک سے دوسرے ملک کے انسان اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے. وہ ایک ٹیریٹوری، یہ بڑا ظالم لفظ ہے ٹیریٹوری جانوروں کے نقطہ نگاہ سے، ایک ٹیریٹوری کو مارک کیا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ اس سے باہر کو کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ حصہ جو ہے یہ بھی زمین کا حصہ ہے، اور میں چونکہ ایک ہیومن بینگ ہوں تو میں فری ہوں تمام کے لیے. جیسے ایک بچہ ماں کی آغوش سے نکلتا ہے، پھر آغوش میں چھپ جاتا ہے ذرا سے وجہ سے، یا پھر ذرا بڑا ہوتا ہے تو گھر سے باہر نکلتا ہے تو پھر گھر میں واپس بھاگتا ہے، ذرا بڑا ہوتا ہے تو گلی سے باہر نکلتا ہے تو پھر گلی میں. اب دیکھیں انسان جوان ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ شہر سے باہر نکل سکتا ہے، اسلام آباد تک چلا جاتا ہے، لیکن وہ ملک سے تو باہر نہیں نکل سکتا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی بڑا نہیں ہوا، اور اقبال اس کو بڑا کرنا چاہتا ہے. اقبال اس کو کہتا ہے ہر ملک مل کے ماست کے مل کے خدائے ماست، کہ کسی قوم کا ایک ٹیریٹوری کے ساتھ اس کو مارک کر کے جانوروں کی طرح اس کے اندر، ٹیریٹوری تو کتے مارک کرتے ہیں کہ ہم یہ ہمارا ایریا ہے، اس کے بعد وہ باہر جانے دوسرے کا علاقہ سمجھتے ہیں. ایک ہیومن بینگ اس طرح سے باؤنڈ نہیں ہے ارتھ کے ساتھ. ایک ہیومن بینگ کے لیے ساری زمین اس کا گھر ہے، اور صرف زمین ہی اس کا گھر نہیں بلکہ زمین ساری کو سیر کرنے کے بعد اس پر لازم ہے اور اس پر واجب ہے کہ وہ آسمانوں کی سیر بھی کرے. تو پوری کائنات اس کی ملکیت ہے، صرف زمین کا سیارہ نہیں. یہ ہے اقبال کا مومنٹ، اور یہ ہے ایلیویشن کا بنیادی مقصد. سو فریڈم فرام ارتھ روٹڈنس جو ہے یہ مومنٹ کی شان ہے. وہ ارتھ روٹڈنس سے فریڈم کرتا ہے، اور ارتھ روٹڈنس سے فریڈم کی پہلی نشانی یہی ہے کہ وہ جس نیشن کے اندر رہتا ہے وہ اس کا نیشنلسٹ بن کر نہیں رہتا کہ میں باقی سب کو غیر سمجھوں گا، بلکہ وہ وہ زمین کا نیشنلسٹ بن کے رہتا ہے کہ پوری زمین میری نیشن ہے اور پوری کائنات میری نیشن ہے، اور کسی اور پلانٹ پہ بھی اگر انسانوں جیسی کوئی مخلوق ہے تو وہ بھی میری نیشن ہے. تو بڑا فرق ہے تھیوری آف ایلیویشن میں اور جو نیشن سٹیٹس کی پولیٹکس ہے اس میں. سو ایلیویشن فرام ڈینس ٹو لائٹ جو ہے یہ ہمیں فلسفی میں، تصوف میں، ایون کہ فزکس میں، بیالوجی میں، نفسیات میں، ہر چیز میں دکھائی دیتی ہے. جسٹ یہ صرف بیالوجی کی تھیری، اسی لیے تو اقبال اس کو حیاتیاتی سماج کی تھیری کہتے ہیں کہ سماج ان سب چیزوں سے بنتا ہے. سماج فزکس سے بھی بنتا ہے، سماج نفسیات سے بھی بنتا ہے، سماج بیالوجی سے بھی بنتا ہے. وہ صرف بیالوجی کی تھیری ہے، ایولیوشنری تھیری. اب اس میں دیکھیں کہ ایلیویشن آپ کو سب سے پہلے عناصر اربعہ میں نظر آتی ہے، جو پرانے یونانی نظریے کے مطابق 4 ہیں. سب سے نچلے درجے پہ مٹی ہے، پھر اس کے اوپر پانی ہے، پھر ہوا ہے، اور پھر آگ ہے. ایلیویٹ ہو رہے ہیں نا. مٹی ہمیشہ ڈینس ہونے کی وجہ سے نیچے ہوتی ہے، پانی ذرا اس سے لائٹ ہوتا ہے تو اس سے اوپر آ جاتا ہے مٹی کے اوپر، اور اس کے بعد ہوا ہے تو اس سے اوپر آ جاتی ہے لائٹ ہے، اور اس کے بعد آگ ہے. تو یہ بھی ایلیویشن ہے. اور یہ قدیم اس فلسفی سے، جو فلسفی صرف فلسفی کی حد تک، کیونکہ سائنس نے ایلیمنٹس کو چینج کر دیا اور کہا کہ ایلیمنٹس 4 نہیں ہیں، ایلیمنٹس تو مور دین 100 ہے، ہائیڈروجن، آکسیجن وغیرہ. سو یہ اس تھیری کے مطابق جسے ہم کلاسیکی فلسفی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ایلیویشن ہی ہے. پھر اس کے بعد اقبال کے ہاں آپ کو ملے گا دی ریکنسٹرکشن میں بلائنڈ ایگو، انائے بے بصر، اندھی خودی. یہ کس کی ہوتی ہے؟ پتھر کی خودی، بے جان چیز کی خودی. پھر انائے فعال، ایکٹیو ایگو، یہ کون سی ہوتی ہے؟ چلتی پھرتی خودی، زندگی. پھر انائے بصیر، یہ کون سی خودی ہوتی ہے؟ اس سے اوپر آ گئے شعور، بصیرت، انائے بصیر جو دیکھ سکتی ہے، جس نے جو آبزرو کیا وہ اس کو سمجھتی ہے، اس کو بیان کر سکتی ہے. اور پھر انائے مطلق، خود اللہ. سو یہاں پہ بھی ایلیویشن اقبال نے اس کو لیا. یہ اقبال کی جو فلسفی ہوتی ہے تھوڑی سی تصوف سے اصطلاحات لیتی رہتی ہے. سو یہ اصطلاحات تصوف سے لی گئی ہیں. پھر اسی طرح آپ جب ملائکہ کے نام لیتے ہیں تو آپ جہاں آپ عناصر اربعہ میں کہتے ہیں مٹی، پانی، ہوا اور آگ، اب جو ملائکہ کے آپ نام لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اسرائیل، موت کا فرشتہ ہے، مٹی کر دیتا ہے چیزوں کو، مٹی کا فرشتہ ہے. پھر آپ کہتے ہیں میکائیل، پانی کا فرشتہ ہے.
پھر آپ کہتے ہیں اسرافیل ہوا کا فرشتہ ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں جبرائیل عنائے مطلق کا ذاتی میسنجر ہے. سو نور ہے، اور جہاں آگ میں نور ہے وہاں پہ جبریل بھی نور کی وہ اگزامپل ہے جسے ہم عنائے مطلق کے ٹیبل میں لائیں گے. اسی طرح مادیات کے یہ باتیں ساری غیر سائنسی تھی. اب ذرا سائنس میں آئیں. پارٹیکل ہے، پھر سیل ہے. پہلی یونٹ کیا ہے اس کائنات کا؟ پہلا یونٹ کیا ہے؟ ایک پارٹیکل ہے، کوئی سا بھی لیں، فنڈامنٹل پارٹیکل. پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ میں جب ایولیوشن ہوا، جب کائنات کا ایولیوشن ہوا، بیسیکلی ایلیویشن ہوا، ترقی ہوئی، تو سیل آ گیا، زندگی آ گئی. اور پھر اس کے بعد زندگی کا اگلا جو یونیک یونٹ آیا وہ کانشیسنیس آئی. ذرہ، خلیہ، شعور، اور پھر ایک تصور قلب کا ہے چوتھے درجے میں. اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حرکت ہے، عقل ہے، وجدان ہے، احساس ہے، یا ہم سب کو ملا کے کہیں تو جمادات ہے، حیاتیات ہے، نفسیات ہے، اور سماجیات ہے. اقبال کے نزدیک ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون کون ارتھ روٹیڈنس کا شکار ہے. مطلب جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں وہ ارتھ روٹیڈنس کا شکار ہے. جو وطن، رنگ، نسل اور قبیلے کو اخلاقی نظام یعنی مذہب سے افضل سمجھتا ہے وہ ارتھ روٹیڈنس کا شکار ہے. جو زمینی آلائشوں، مال و دولت اور جاہ و حشمت کا لالچی ہے وہ ارتھ روٹیڈنس کا شکار ہے. جو اپنے خطۂ زمین کی وجہ سے دوسرے خطوں کے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے وہ ارتھ روٹیڈنس کا شکار ہے. جو خونی رشتوں کو نظریاتی رشتوں سے افضل سمجھتا ہے وہ ارتھ روٹیڈنس کا شکار ہے. نذیر نیازی نے ارتھ روٹیڈنس کی جو ٹرم اقبال نے یوز کی ہے، اس کی تھوڑی سی تعریف لکھی ہے اپنی کتاب میں، مکتوبات میں غالباً. زمین پیوستگی کی ٹرم یوز کی ہے اور لکھا ہے کہ راقم الحروف نے اپر انڈیا کانفرنس کے سلسلے میں ایک اصطلاح زمین پیوستگی استعمال کی ہے جو انگریزی ترکیب ارتھ روٹیڈنس کا ترجمہ ہے، اور جس سے حضرت علامہ نے اپنے خطبات میں یہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا ہے کہ جس قومیت یا سیاسی اجتماع کی بنا وطن اور نسل پر ہوگی اس کی دنیا لازماً اس سرزمین تک محدود رہے گی جس میں وہ قوم یا وہ نسل آباد ہے، یعنی جسے ہم اپنا مرز و بوم گردانتے ہیں. لہٰذا ناممکن ہے ہم اس مخصوص خطۂ ارض کی گرفت سے آزاد ہو سکیں. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ اقبال تھیوری آف ایلیویشن کے لیے ساری انسپریشن قرآن سے لیتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل کو وادی سینا میں جاتے ہوئے، جب باب خروج میں ہے سارا، جب مصر سے وہ روانہ ہوئے تو ان کو من و سلوہ قرآن کے بقول دیا جا رہا تھا، آسمانوں سے آنے والی غذا تھی. لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے وہاں پہ فرمائش کی کہ ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں ککڑیاں چاہیے، ہمیں سبزیاں چاہیے. تو وہاں قرآن کریم میں آیت ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. کہ انہوں نے جب کہا کہ موسیٰ ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں سبزیاں چاہیے، تو اللہ نے یہ سننے کے بعد کہا کہ موسیٰ ان سے کہو أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي، تم بدلنا چاہتے ہو اس کو، الذی جو ہوا ادنا، جو ادنا ہے، نیچے ہے، پست ہے، گرا ہوا ہے، پستیوں میں ہے، بالذی ہوا خیر، جو اس کے ساتھ جو اچھا ہے، جو آسمانوں سے آتا ہے، جو منو سلوہ ہے، اس کے ساتھ اس کو لینا چاہتے ہو. تم کیسا گھٹیا سودا کرنا چاہتے ہو. اب ذرا دیکھیں اس میں کہ وہ پیاز، ککڑیاں، ان چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں منو سلوہ پر. اب منو سلوہ کی جو بھی سائنٹیفک تشریح آپ کریں آپ کی مرضی ہے، یا اس کی وہی تشریح کر لیں جو مذہب کرتا ہے کہ وہ غذا آسمانوں سے آتی تھی. جو بھی تشریح کر لیں اس کا یہاں پہ ٹاپک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صرف دیکھنا یہ ہے کہ وہ بلندیوں کی سے آتی ہوئی غذا ہے. آپ کہیں تو وہ کھجور کے درخت سے آ رہی ہے یا ناریل کے درخت، وہ بھی تو بلندی ہے.
اور یہ زمین کے نیچے اگنے والی سبزی ہے. سو بلندی اور پستی کا یہاں پہ جو ادنا اور خیر کا فرق ہے اس کو اس آیت میں سے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال نے سمجھا. اور پھر ذرا آپ اس پہ توجہ دیں، خود ایک سائنسدان بن کے سوچیں کہ زمین کے نیچے جتنی بھی ہماری غذائیں اگتی ہیں، جیسے مولیاں ہیں، گاجریں ہیں، شلجم ہے، اور بھی چیزیں، ان میں کتنی انرجی ہوتی ہے. تو جتنا ایلیویٹ ہوتا چلا جاتا ہے پودا، اتنی اس کے پھل میں انرجی زیادہ ہے. نیچرل بات ہے کہ اس کو اتنا اٹھنے کے لیے گریوٹی کے اگینسٹ جو اس نے فورس یوز کرنی ہے اوپر اتنا جانے کے لیے اونچا، وہ فورس حاصل کرنے کے لیے اس کو طاقتور پودا بننا ہے. ایک تھرائیونگ ان پودوں سے زیادہ مضبوط اور دیر تک رہنے والا پودا ہوتا ہے وہ، اسی لیے تو اتنا اونچا چلا جاتا ہے. سو پودوں کی لائف میں بھی انرجی کا یہ ڈفرینس ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنا زمین کے نزدیک کوئی پودا ہے وہ اتنا کمزور پودا ہے، اور جتنا کوئی زمین سے دور پودا ہے وہ اتنا مضبوط پودا ہے. یہی اقبال ارتھ روٹیڈنس سے کہتے ہیں کہ زمین کے جو جتنا نزدیک ہے وہ اتنا ذلیل اور خوار و زبوں حال ہے، اور سماجی اعتبار سے اتنا زیادہ وہ برے سماج کا حصہ ہے. صرف یہ ایک مثال کھجور کی نہ لیں، کوئی بھی دور اونچا اگنے والا اخروٹ ہے، 600-700 کیلوریز ہیں اس میں، ایک اخروٹ کے دانے میں. دس از دا ڈفرنس، پودا دور اگ رہا ہے یا زمین کے نزدیک اگ رہا ہے. سو اقبال کے مطالعہ حیوانات کو اگر ہم خود سٹڈی کریں، بہت بڑا کام ہے ان کا، تو اس کو خود سٹڈی کریں تو 4 سٹیجز ہمارے سامنے آتے ہیں لائف کے، پودوں کو چھوڑ کے. وہ تو ہے ہی زمین میں پیوست چلتی پھرتی لائف کے 4 سٹیجز، کیونکہ ہم نے سماج کی سٹڈی کرنی ہے. پودوں کے بھی کسی حد تک سماج ہوتے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس سماج کی جو چیونٹیوں سے شروع کر کے زمین کے نیچے رہنے والی مخلوقات سے. سماج کی 4 قسمیں، جسے تھیوری آف ایلیویشن جو اقبال کی ہے، نظریہ ارتفاع کا، اس کو اس کی ہم جان کہیں گے کہ یہ 4 قسمیں ہیں. سب سے نچلی قسم ہے، سب سے نچلی سطح پہ ہیں سوارمز، جھنڈ. یہ کیڑے مکوڑوں کے ہوتے ہیں. یہ ہر اس حشرہ ارض کی بات ہے جو زمین کے نیچے رہتا ہے، انڈر دا لیئر آف کلے، سوراخ کر کے. اس سے اوپر درندے جنہیں ہم گینگز کہتے ہیں، غول، درندوں کے غول ہوتے ہیں، گینگز ہوتے ہیں. یہ بھی غاروں میں رہتے ہیں، اور وہ بھی ایک طرح سے زمین سے تو آپ اوپر اٹھے، لیکن جہاں پہ بھی غار میں رہ رہے ہیں وہ بھی زمین کے اندر دھسنے جیسا ہی ہے. پھر اس سے ایک درجہ اوپر اٹھتے ہیں تو ڈرووز آتے ہیں، ریوڑ آتے ہیں. وہ چرندے ہیں، چرنے والے مخلوقات ہیں، وہ زمین کے اوپر چل پھر لیتے ہیں. اور اس کے اوپر فلاکس آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پرندوں کی ڈاریں. سو جھنڈ، غول، ریوڑ، ڈار، سوارمز، گینگز، ڈرووز، فلاکس، یہ درجات ہیں ایلیویٹ ہو رہے ہیں. ان میں سماج ایلیویٹ ہو رہا ہے، سماجی خصلتیں انواع کی ایلیویٹ ہو رہے ہیں، ان میں ترفع آ رہا ہے، ان میں بلندی آ رہی ہے. اچھا، اقبال کیا چیز سٹڈی کرتے ہیں ان کی، ان جانوروں کی؟ جب ہم شاعری میں دیکھتے ہیں تو اقبال ان کی خصلتیں بتا رہے ہوتے ہیں نا، جیسے بھی میں نے آپ کو سنایا تھا چیونٹی والا شعر. تو ان کی خصلتیں، ان کی سماجی عادتوں کی بات ہو رہی ہے. تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک کے راہ میں نو سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں. تو گویا اقبال کچھ خاص چیز سٹڈی کرتے ہیں، ان کو ڈائسیکٹ کر کے ان کی باڈی کی سٹڈی نہیں کرتے، ان کی عادت کی سٹڈی کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں سوشل سٹڈی. تو چیونٹیوں کو دیکھ لیں، اور ملتی جلتی تقریباً سب کی تھوڑے تھوڑے ڈفرینس کے ساتھ عادات ہوں گی. چیونٹیاں کیا کرتی ہیں؟ خوراک جمع کرتی ہیں. وہ سٹاکسٹ سوسائٹی ہے. اگر کسی ہیومن بینگ میں اینیمل اسپرٹ چیونٹی والی ہوگی تو اس کا مزاج ایک سٹاکسٹ مزاج ہوگا. وہ مال جمع کرنا پسند کرے گا، دن رات اسی کام میں لگا رہے گا، فیوچر کے ڈر سے. چیونٹی کے نیچر میں ہے کہ اس کو فیوچر کے لیے جمع کرنی ہے چیزیں. سو سٹاکسٹ سوسائٹیز، چیونٹیوں کی سوسائٹیز اگر ہیومنز پہ اپلائی کریں، پوری ہیومن سوسائٹی ایک سٹاکسٹ ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ٹیریٹری میں رہ رہی ہو. یعنی ایک ایسی سوسائٹی امیجن کر رہے ہیں کہ جو ایک بندہ لاہور میں ہے، ایک کراچی میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، اور سارے آپس میں کنیکٹڈ ہیں. تو سوسائٹی تو انہیں کہا جا سکتا ہے نا، اگر سارے کنیکٹڈ ہیں. سو اس لیے سٹاکسٹ سوسائٹی جو دنیا میں ہے، جو سٹاک کرتی ہے،
اس کو ہم اقبال کی تھیری کی روشنی میں کہیں گے کہ ان کی اینیمل اسپرٹ جو ہے وہ چیونٹیوں والی ہے، مال جمع کرنے والی فیوچر کے لیے. اور پھر بچے وہ پیدا کرتے ہیں جب، تو ان کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ شرعت الارض کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ ان کے جو نسل آگے بڑھ رہی ہے وہ کون سا انڈیویجول آیا باہر. ان کو بس یہ ہے کہ نسل بڑھتی رہے، چاہے وہ پیچھے انہوں نے پیدا کیے بچے اور خود وہ کہیں چلے گئے، بچے بڑے ہو گئے. سو یہ سوسائٹی آئیڈیل نہیں ہو سکتی ہیومن سماج کے لیے. اس سے اوپر جب ایلیویٹ ہوتی ہے لائف تو گینگز کی سوسائٹی ہے، درندوں کی سوسائٹی. اب یہ بھی زمین کے اندر دھسے ہوئے ہیں، بہت تو زیادہ دھسے ہوئے تھے، یہ اس سے کم دھسے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی دھسے ہوئے ہیں. اور ان کی جو خصلتیں ہیں، جیسے مثلا اقبال شیر اور خچر کا جب مکالمہ کرواتے ہیں نا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ شیر ہے. ہر رائٹر جو کرتا ہے ویسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ شیر خچر سے بڑھ کر دکھایا جاتا ہے، اس کی شان زیادہ دکھائی جاتی. لیکن شاعری میں خچر کی شان شیر سے اوپر ہے. یہ ایلیویشن نظر آئے گی آپ کو. شیر خچر سے پہلے بڑا حقارت سے پوچھتا ہے، کون ہے تیرے ابو جد، کس قبیلے سے ہے تو خچر جواب دیتا ہے کہ میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور، وہ صبا رفتار شاہی استبل کی آرزو. میرے ماموں کو آپ نہیں جانتے، گھوڑا میرا ماموں ہے، وہ شاہی استبل کی شان ہے، وہ ہوا کی طرح تو اس کی رفتار ہے جناب. یعنی وہ گھوڑے کو شیر سے اوپر دکھا رہا ہے اقبال اپنی پوئٹری میں. جو غاروں کے اندر رہتے ہیں درندے، ان کی خصلتوں کی اسٹڈی کریں تو ان میں کیا چیزیں ہیں. مثلا ایک غول، بھیڑیوں کا غول لے لیں. جو سردار ہوتا ہے غول کا، وہ سب کا باپ بھی ہوتا ہے سارے، کیونکہ نیچر نے اسے ایسا جبلت دی. اگر ایسا نہ ہو تو وہ سردار بن کے نہیں رہ سکتا، ان کو مار نہیں سکتا، ان کو روک نہیں سکتا بھٹکنے سے. اس نے غول بنا کے پیک کی صورت میں رہنا ہے، کیونکہ یہ ان کی خوراک کے لیے، سروائیول کے لیے ضروری ہے. جب بھی وہ اٹیک کریں گے ایک پیک کی صورت میں اٹیک. خوراک جمع ہی مطلب اکیلا کہیں گھوم رہا ہو کسی دور دراز علاقے میں ایک بھیڑیا تو اپنی خوراک کو نہیں حاصل کر سکتا، دیر تک زندہ نہیں رہے گا. سو مجبوری ہے. اس لیے جتنی بھی فیمیلز ہیں وہ سردار کی بیویاں ہوتی ہیں، اور اس لیے وہ کسی اور غول سے اپنے غول میں کسی کو آنے نہیں دیتے. ناممکن ہے کہ وہ غیر خون کو اپنے خاندان میں شامل کرے، کیونکہ ان کا پیک ٹوٹ جائے گا. اور اس لیے ان کی یہ جو خصلتیں ہیں، اگر یہ کسی ہیومن سوسائٹی میں ہوگی، کوئی ایسا قبیلہ کہیں بس رہا ہو جو کسی غیر کے ساتھ اپنے بچوں بچیوں کی شادی کے سخت خلاف ہو، شدید غیرت کے نام پہ آنر کلنگ کرتا ہو، کوئی ایسا قبیلہ جو پیک کی صورت میں رہتا ہو، اس میں درندوں والی خصلتیں زیادہ ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں دس سوسائٹی ہیز اے اسپرٹ، اینیمل اسپرٹ آف گینگس. اس کے بعد پھر لائف تھوڑی اور ایلیویٹ ہوتی ہے تو ڈرووز کی، ریوڑ کی جو زندگی ہے اس پہ آ جاتی ہے. سماج کو دیکھنا اس لیے ڈرووز کہا جا رہا ہے. اب ریوڑ میں دیکھیں، وہ نہیں رہ سکتے تھے دو غول ایک دوسرے میں مکس ہو کے، لیکن یہاں لائف ترقی کر گئی. یہ غاروں میں نہیں رہتے، یہ بھیڑیں، یہ بکریاں، یہ بھینسیں، یہ گائے، یہ سارے زمین کے اوپر بستے ہیں. تو ان سے ایک درجہ لائف ایلیویٹ ہوئی ہے، اوپر اٹھ رہی ہے. ایلیویشن ہے. اب جب ایلیویٹ ہوئی ہے تو یہ اس میں سماجی طور پہ بھی خوبی آئی ہے کہ اب یہ اکٹھے رہ لیتے ہیں. اب ایک ہی ریوڑ کو چلائیں، اس میں اونٹ ہو، اس میں گائے ہو، اس میں بھینس ہو، اس میں بکری ہو، سب چل رہیں گے ایک ساتھ، کم از کم جو پالتو جانور ہیں. اور ویسے جنگل میں بھی جو جانور سبزی خور ہیں وہ اکٹھے گھوم رہے ہوتے ہیں. ان کے پیک نہیں ہوتے، ان کے ریوڑ ایک دوسرے میں مکس ہو جاتے ہیں متعدد موقعوں پہ. لیکن ان کی لائف میں کیا دیکھنا ہے؟ وہی کہ وہ بھی کوئی آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہوگی ہیومن بینگ کے لیے. ان کے ہاں شادی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ایک سردار سب بیویوں کا شوہر ہے تو چلو کچھ تو تصور ہے کہ ایک خاندان بنا کے رہنا ہے، لیکن کسی میل کو کسی فیمیل کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ صرف بچے پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو وقتی طور پہ جانتے ہیں. اور وہ سب ایک دوسرے سے بالکل بے پرواہ، اگر ان پہ حملہ ہو جائے تو وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکتے. کوئی یہ آئیڈیل لائف نہیں ہے ایک ہیومن سوسائٹی کے لیے. اگر کوئی ہیومن سوسائٹی اس اسپرٹ کی مالک ہو، اس اینیمل اسپرٹ کی، تو وہ ایسے ہی ہوگی جسے ہم کہتے ہیں مادر پدر آزاد سوسائٹی، جس میں کوئی نارمز نہیں ہوتے،
وہ سوسائٹی جس میں کوئی ٹریڈیشنز نہیں ہوتے، جس میں کوئی قدریں نہیں ہوتی، وہ سوسائٹی چوپایوں کی سوسائٹی جو صرف اپنے خواہشات کے پیچھے چلتی چلی جاتی ہے، بل مزل سبیلا جیسی. سو یہ تینوں جو اقبال کی اس تھیری آف ایلیویشن میں نے آپ کے سامنے سوسائٹیز رکھی ہیں، کوئی آئیڈیل سوسائٹیز. پھر ان میں مینز آف کمیونیکیشن فار دا پرپز آف میٹنگ جو ہے وہ بڑا ارتھلی ہے. اسمیل از دا مین آف کمیونیکیشن. اب ذرا چوتھے درجے پہ آئیں جو لائف ایلیویٹ ہوئی پرندے کی زندگی میں. تو ابھی ہم شاہین پر نہیں جاتے، لیکن جو پرندے عام کرۂ ہوائی میں اڑتے ہیں جیسے کبوتر ہے، اس طرح کے پرندے، ان تک جب لائف آئی ہے تو دیکھیں لائف کس طرح کی صورت اختیار کر گئی سماجی طور پہ. ایک میل پرندہ ایک فیمیل پرندہ گھر بنا کے رہتے ہیں، میاں بیوی گھر بنا کے رہتے ہیں. گھر دونوں مل کے بناتے ہیں، دونوں تنکے ڈھونڈتے ہیں. بچے پیدا کرتے ہیں تو انڈے پہ دونوں بیٹھتے ہیں. حالانکہ میل کا کیا کام کہ وہ انڈے پہ بیٹھے، فیمیل نے انڈا دیا ہے، دونوں بیٹھتے ہیں. اور پھر جب اپنے چوزے کو، اپنے بچے کو انہوں نے کھلانا ہے تو دونوں کھلاتے ہیں. یعنی دے فیل the social burden of their responsibilities equally on their shoulders. تو اس کو ہیومن سوسائٹی کے لیے ہم ایک ایگزامپل کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ یہ ایک یونٹ آف کمیونٹی ہے، ایک جوڑا. اور جب ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، بالغ ہو کر اڑ جاتے ہیں، تب وہ ان کو آزاد کر دیتے ہیں، ان پر بیٹھ نہیں جاتے حکمران بن کے. دس از آئیڈیل فار اے ہیومن سوسائٹی، کہ یہ ہر لحاظ سے اچھا ہے کہ وہ قدیم ٹریڈیشنل خاندان بھی جس میں دادا جو ہے وہ سب پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اس سے ثابت نہیں ہوتا. یہ ایک اور بیوٹیفل فیملی سسٹم اس میں سامنے آتا ہے، یا سوشل سسٹم. پھر جب اقبال صرف پرندوں پہ آتے ہیں تو اقبال زیادہ بات کرتے ہیں. یعنی باقی مخلوقات پہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ اکا دکا ملیں گی آپ کو اقبال کی تحریرات میں، لیکن پرندوں پہ آپ کو متعدد شاعری، نظمیں، متعدد فلسافیکل پارچے، شذرات میں لکھے ہوئے نکتے وہ آپ کو ملیں گے. پرندوں میں بھی ایلیویشن کو دیکھتے ہیں اقبال بتدریج. ایک پرندوں کو مرغ دیوار کہتے ہیں، ایک پرندوں کو مرغ ہوا کہتے ہیں، ایک کو نیچے والا پرندہ کہتے ہیں، ایک اس سے اوپر والا، ایک اس سے اوپر والا. آخر میں اقبال شاہین کے پاس جائے گا. اقبال ترتیب میں اوپر اٹھ رہا ہے، اسی لیے اقبال کی تھیری کو تھیری آف ایلیویشن کہا جاتا ہے. اوپر اٹھ رہا ہے ہائیسٹ لیول پر. مرغ سرا کا مکالمہ مرغ ہوا کے ساتھ ذرا سنیے. ایک مرغ سرا نے یہ کہا مرغ ہوا سے، پردار اگر تو ہے تو کیا میں نہیں پردار؟ گر تو ہے ہوا گیر تو ہوں میں بھی ہوا گیر، گر تو ہے ہوا گیر تو ہوں میں بھی ہوا گیر. آزاد اگر تو ہے نہیں میں بھی گرفتار، پرواز خصوصیت ہر صاحب پر ہے، پرواز خصوصیت ہر صاحب پر ہے، کیوں رہتے ہیں مرغان ہوا مائل پندار. مجروح حمیت جو ہوئی مرغ ہوا کی، یوں کہنے لگا سن کے یہ گفتار دل آزار. کچھ شک نہیں پرواز میں آزاد ہے تو بھی، حد ہے تیری پرواز کی لیکن سر دیوار. واقف نہیں تو ہمت مرغان ہوا سے، تو خاک نشے من انہیں گردوں سے سروکار. تو مرغ سرائی خورش از خاک بجوئی، مادر صدد دانا بانجم زدہ منقار. اسی طرح ایک اور نظم ہے ابوالعلا موری. ابوالعلا موری ایک فلسفر ہے، فلسفی ہے، جو گوشت نہیں کھاتا، صرف سبزی کھاتا ہے. اور اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں، غفران اور لزومات، یہ کتابوں کے نام ہیں. تو اقبال اس کا ایک قصہ سنا رہے ہیں نظم میں، اور اس میں 2 پرندوں کا ذکر ہے، ایک شاہین کا اور ایک تیتر کا. تو وہ فرق جو میں بتا رہا ہوں کہ پرندوں میں بھی اقبال ایلیویشن کو دیکھتے ہیں، وہ اس میں آپ کو نظر آئے گا. نظم یہ ہے کہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا موری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات. ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات.
یہ خوان تر و تازہ موری نے جو دیکھا. اچھا میں جب بھی یہ نظم پڑھتا ہوں نا تو میرے امیجنیشن میں آتا ہے کہ موری نے تیتر کو ٹانگ سے پکڑا ہوگا اور ایسے اس کو لٹکایا ہوا ہوگا اپنے سامنے اور تب اس سے مخاطب ہوا ہوگا. تو یہ خوان تر و تازہ موری نے جو دیکھا کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، وہ 2 کتابیں اس کی. اے مرغ کے بے چارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا ہے یہ جس کی مکافات. بھون کے آ گیا نا، بھون لیا کسی نے اسے. اے مرغ کے بے چارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا ہے یہ جس کی مکافات. افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو جس ایلیویشن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ پرندوں میں پہنچنے کے بعد پھر مرغ سرا، مرغ ہوا، تیتر اب وہ پرندہ ہے جو بہت نیچے اڑتا ہے، مرغ ہوا جیسے کبوتر ہے. تو ان کی ایلیویشن میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ لائف کیسے سماجی طور پہ بہتر ہوتی چلی گئی. جب شاہین پر اقبال پہنچتا ہے تو پیچھے بھی آپ دیکھتے آئے ہیں کہ اقبال عادات نوٹ کر رہے ہیں. تو جب شاہین تک پہنچتے ہیں تو جب اقبال شاہین کی عادات بیان کرتے ہیں تو تب سمجھ آتی ہے کہ کیا ریلیونس ہے شاہین کا اقبال کی شاعری میں، اور کیا ریلیونس ہے شاہین کا اس شاعری کے ذریعے ہمارے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ. جیسے مثلا شاہین کی عادات میں جو اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اس کا مطلب یہ کہ شاہین کی عادت یہ ہے کہ وہ اونچا اڑتا ہے اور اپنا رزق وہیں بلندی پر ہی کہیں حاصل کر لیتا ہے. اس کو رزق کے لیے نیچے نہیں آنا پڑتا. کئی قسمیں ہیں ایسی ایگل کی، شاہین کی، بلکہ شکرے تک چھوٹے قسم کے جو اس طرح کی جتنے بھی انواع ہیں وہ فضا میں اپنا شکار مار سکتے ہیں. کبھی نیچے بھی آتے ہیں لیکن موسٹلی اوپر بھی مار سکتے ہیں. تو رزق کے لیے زمین کے نزدیک نہیں آنا، سفلی نہیں ہونا، رزق کے لیے نیشنلسٹ نہیں ہونا، رزق کے لیے سٹاکسٹ نہیں ہونا، رزق کے لیے میٹیریلسٹ نہیں ہونا. اس کا مطلب ہے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تیری پرواز ایک ہیومن اسپرٹ کی پرواز ہونی چاہیے. پھر شاہین کی ایک اور فطرت دیکھیں جو اقبال بیان کرتے ہیں کہ فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند. یہ مدعا ہے کہ خاک پیدا تو انسان بھی خاک میں ہوا ہے نا، اور خاک سے ہوا ہے اور یہیں چلا جائے گا اس کا جسم مر کے، لیکن پیوند نہیں رکھا کہ وہ ایسا نیشنلسٹ نہیں ہے کہ جیسے میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایک خطے، ایک ٹیریٹری کو مارک کر کے اس کے اندر رہنے والا نہیں. وہ مومن ہے اور اس کا ساری زمین اس کے لیے مسجد بنا دی گئی. سو اسی طرح سے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے. ایسے جو میں نے کہا ہے یہ حدیث بھی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ میرے لیے ساری زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا گیا ہے. تو اس لیے میں نے یہ بات کی کہ مومن کی ساری زمین اس کی سجدہ گاہ ہے. سو شاہین تک پہنچنے کے بعد اب ہم انسانوں کی بات کریں گے کہ ثابت ہوا کہ انسانوں کے لیے جو بہترین ایک طرز زندگی ہو سکتا ہے وہ ہے ارتھ روٹڈنس سے بچ کے رہے. اب یہ ارتھ روٹڈنس سے بچ کے رہے، اگر پوری سٹوری آپ کے ذہن میں ہے تو اندازہ ہوگا کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح خوراک کو کل کے لیے جمع کرنا، سٹاکسٹ بننا، ذخیرہ اندوزی. قرآن کریم میں ہے ما تدخرون فی بیوتکم، جو تم اپنے گھروں میں چھپا کے رکھتے ہو کھانے کی اشیاء، اور ذخیرہ اندوزی اسلام میں حرام ہے. سو سٹاکسٹ سوسائٹی نہیں بننا مومن نے،
بلکہ اس کے پاس جو ہے وہ بھی دینا ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکا، تو تب وہ اور ہلکا ہو جائے گا. کثافت ختم ہوگی تو کون سی قوت ملے گی؟ جسے قرآن کریم نے سلطان کہا ہے. تو جب کثافت ختم ہوگی تو اس کے پاس سلطان آئے گی جو من لدن کا ہے، جو علم لدنی کے ذریعے اس کے پاس آتی ہے، جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، گویا اندر سے ملتی ہے. تو مومن جو اس طرح کا وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جس طرح اس کی قوت بڑھ جاتی ہے، وہ اس میں سارا نظر آتا ہے. اور کسی خطۂ زمین سے دل لگا لینا، کسی ٹیریٹری کو مارک کر لینا، اقبال اس کو کہتے ہیں قید مقامی. شاعری میں جو ٹرم ارتھ روٹیڈنس کے متبادل اقبال نے یوز کیے وہ ہے قید مقامی. ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی. رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، مچھلی جو ہے وہ آزاد وطن سمندر میں رہتی ہے، ماہی مچھلی کو کہتے ہیں. ہجرت مدینہ، اقبال نے ہجرت مدینہ کو ارتھ روٹیڈنس کے اگینسٹ جو ایک مومن کو قوت درکار ہے، جو مومن کے لیے اقبال نے سجیسٹ کیا، اور جس کے لیے اقبال نے ایلیویشن کی تھیوری بنائی ہے، اس میں ایک بڑے استدلال کے طور پہ ہجرت مدینہ کا ذکر کرتے ہیں اقبال. کیونکہ دیکھیں وطن کو چھوڑ رہے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مکہ ان کا گھر ہے، اور وہاں سے 450 کلومیٹر دور ایک نیا گھر پرماننٹ بنانا اس دور میں. اب تو پھر بھی لوگ گھر شاید دوسری جگہ بنانا چاہیں تو بنا لیں، وہ تو بہت پکا ایسا دور ہے کہ جو جہاں کا ہے وہ وہیں کا ہے. ہجرت وہ بہت بڑی سخت مشکل چیز ہے. ہجرت مدینہ اقبال کے نزدیک ایک ثبوت ہے کہ مومن اس سرزمین کے ساتھ ایسے قید مقامی کا شکار نہیں ہے، بندھا ہوا نہیں ہے جیسے درخت اپنی جڑوں کے ذریعے ارتھ روٹیڈنس کا شکار ہو کے پابند ہے ایک علاقے کا. تو ہجرت مدینہ یہ اقبال کا ایک فیوریٹ ٹاپک ہے، خاص طور پہ اس تھیوری کے اعتبار سے، تھیوری آف ایلیویشن کے اعتبار سے. پھر اقبال نے اپنے مضامین میں یہودیوں کا بے وطن ہونا، جب وہ رہے بے وطن، اسرائیل جب مسلمانوں کے پاس تھا اور یہ جرمن میں تھے پہلی جنگ عظیم سے بھی پہلے، تو اس وقت اقبال لکھ رہے ہیں 1904 میں غالباً کہ یہودیوں کو دیکھو، بغیر گھر کے 2000 سال سے یہ سروائیو کر رہے ہیں. کبھی کوئی ان کو گھر سے نکال دیتا ہے، کبھی کوئی ان کو گھر سے نکال دیتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ٹیریٹری کو مارک کر کے پیدا نہیں ہوئے، یا کم از کم اب والی نیشن ان کی ٹیریٹری کو مارک کر کے پیدا نہیں نہ رہ رہی ہے، نہ مارک کر کے پیدا ہوئی ہے. تو پھر کیسے وہ سروائیو کر گئی ہے اگر ٹیریٹری اتنی ضروری ہے سروائیول کے لیے؟ تو اس کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہودیوں کو پہلے 100-200 سال میں ان کا نام و نشان مٹ جانا چاہیے تھا. وہ قائم رہے، کچھ تو تھا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک خاندان ہے، قبیلہ ہے، اس لیے ہے. صرف یہ وجہ نہیں ہو سکتی. بالآخر خاندان میں لڑائی ہوتی ہے، ان کو کسی اور چیز نے بھی جوڑ کے رکھا ہوا. تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے ایک بار کہ کچھ اور ہے جو وطن یا ٹیریٹری کے ساتھ اٹیچ ہوئے بغیر بھی آپ کو بطور قوم زندہ رکھ سکتا ہے ہزاروں سال. ایک بات بڑی اہم ہے جو اقبال کے نظریہ ارتفاع میں ہمیں اپنی نظر میں رکھنی چاہیے، اس بڑی واضح کر دیتی ہے ساری تصویر کو. وہ بات یہ ہے کہ کسی خطۂ زمین کے ساتھ جڑے رہنا جانوروں کی مجبوری ہے، کیونکہ جو انواع جس بھی کلائمیٹ میں پیدا ہوئی ہیں وہ مجبور ہیں کہ اس کلائمیٹ میں رہیں. جیسے پانڈا ہے، وہ برفانی علاقے میں رہتا ہے، تو اگر آپ اس کو افریقہ میں رکھنا چاہیں گے تو وہ مر جائے گا. جانور کی مجبوری ہے. کیا ہیومن بینگ کی بھی مجبوری ہے کہ وہ ایک خطے میں اپنے آپ کو قید کر لے، ایک فرضی سرحد اپنے اوپر مسلط کر کے، اور کہے کہ یہ جو ہے ہماری آئندہ سرزمین ہوگی تو یہ بس یہی ہماری دنیا ہے. غالباً کنویں کے مینڈک والا اس پہ فٹ آنا چاہیے نقطۂ نظر. اقبال نے ارتھ روٹیڈنس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ قبیلہ پرستی کے لیے کیا ہے. دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں اقبال کا جو جملہ ہے وہ ہے بلڈ ریلیشن شپ از ارتھ روٹیڈنس. سمپل. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں میں اگینسٹ دی ارتھ روٹیڈنس عمل پایا جاتا ہے.
جیسے اقبال کہہ رہے ہیں بلڈ ریلیشن شپ از ارتھ روٹیڈنس. اب دیکھیں نوح نے اپنے بیٹے کو ڈوبنے دیا، بلکہ جب پکارا اللہ کو کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے تو نادا نوح یا رب، وہاں جو آیت ہے قرآن کریم میں نوح نے پکارا، تو اس کو جو جواب آیا اس کا مفہوم یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرے بیٹے وہ ہیں جو تیرے ساتھ کشتی میں سوار ہیں، تیرے نظریاتی بیٹے. سو یہاں پہ بھی بلڈ ریلیشن شپ کو قرآن کی آیت کے ذریعے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ناپسند کیا ہے. پھر اس کے بعد ابراہیم نے پہلے اولاد کی محبت پہ چھری چلائی، پھر بیوی کو بھیج دیا، وہ زمزم کا واقعہ جس کہانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ تو سرے سے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے والد کون ہیں، اور ان کو فرعون نے پالا. اور حضرت عیسیٰ کے تو والد ہی نہیں تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت میں روئے تو ان کی آنکھیں لے لی گئیں، نابینا ہو گئے. اور اگر آپ اس کو صرف علامتی طور پر لیں تو ان کی آنکھیں لے لی گئیں، ان کی وہ دانائی جو ایک ارتھ روٹیڈنس والی نادانی سے نکلنے کے لیے درکار تھی وہ ان سے لے لی گئی، ان کی آنکھیں چلی گئیں کہ وہ یوسف کی محبت میں روئے کیوں ہیں. یعنی قصص القرآن کی میں نے بات کی ہے کہ آپ ان میں دیکھیں خود رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی وفات آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گئی، اور آپ کی تمام نرینہ اولاد بھی فوت ہو گئی. یعنی آپ کو کرنا ہی نہیں پڑا باپ کا وہ سامنے آ کے اس کے احکامات کی تعمیل کے، اگر وہ شرک کی بات بھی کرے تو آپ کو اس کے ساتھ لڑنا پڑتا. یہ نوبت ہی اللہ نے نہیں آنے دی، کیونکہ انسانیت قبیلہ پرستی کی وجہ سے تباہ تھی. انبیاء اس کے اگینسٹ آ رہے تھے. قرآن کریم کی آیات دیکھیں نا، اس میں ہم اپنے آباء و اجداد کا دین کیسے چھوڑ دیں. ارتھ روٹیڈنس از اے کرس. قرآن کریم نے جو خسف کی ٹرم استعمال کیا کہ ان کو زمین میں دھنسا دیا گیا، میں تو اس سے یہ مراد لیتا ہوں کہ وہ مادہ پرست ہو گئے، ارتھلی روٹیڈ ہو گئے نا، زمین میں دھنس گئے، قید مقامی کا شکار ہو گئے، نیشنلسٹ ہو گئے، مادہ پرست ہو گئے، اسٹاکسٹ ہو گئے، تو خسف کا شکار ہو گئے. وہ قوم تو تباہ ہو جائے گی ظاہر ہے. اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے، تو ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا. اب قارون میٹیریلسٹ ہی ہے نا، دولت کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا کہ وہ قوم میٹیریلسٹ ہو گئی. تو اقبال کی تھیوری آف ایلیویشن یہ ہے کہ ایز ہیومن تو ظاہر ہے ہم غاروں میں تو نہیں رہ رہے کہ ہم اس سے باہر نکل کے رہنا شروع کر دیں گے. ایز ہیومن اس تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ایک، ہم ایک خطۂ زمین کو ٹیرائز نہیں کر سکتے، ہم اس کو مارک نہیں کر سکتے جیسے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، بلکہ ہر ملک مل کے ماست کے مل کے خدا ہے ماست. ہر ملک میرا وطن ہے پوری زمین پہ. یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ اقبال کی تھیوری آف ایلیویشن فیوچر کے لیے تمام انسانوں کو ایک مشورہ دے رہی ہے کہ یہ سرحدات جو ہے، یہ بارڈرز جو ہے ملکوں کے درمیان، یہ نہیں ہونی چاہیے. سب تمام انسانوں کے لیے یہ زمین ہے، کیونکہ اللہ نے سارے انسانوں کے لیے یہ زمین، مومن کے لیے یہ زمین سجدہ گاہ بنا دی ہے. تو ایک تو تھیوری آف ایلیویشن اس لیے سماجی تھیوری ہے کہ سماجی تھیوری کی ایک یہ ٹریٹ ہوتا ہے، کریکٹرسٹک ہوتا ہے کہ اس میں آٹومیٹیکلی وداؤٹ پریچنگ، وداؤٹ گیونگ اے لیسن یا ایک بھاشن دیے بغیر بھی اس میں ایک سبق ہوتا ہے کسی بھی سماجی تھیوری میں انسانوں کے معاشرے کے لیے. تو وہ اس میں یہ ہے کہ اسٹاکسٹ سوسائٹی، مادہ پرست سوسائٹی جو ہے وہ کامیاب سوسائٹی نہیں ہے. کامیاب سوسائٹی وہ ہے جس میں آپ دوسروں کا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی کثافتوں کو کم کریں حتیٰ کہ ختم کریں. تو آپ کے اندر ایک مومنانہ شان آئے گی جس میں آپ کی، اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہوگی، آپ نے مونچھیں منڈوائی ہوئی ہوں گی، بلکہ ضروری ہے کہ آپ کی شکل خوبصورت ہو. اور اس کے لیے جیسے بھی آپ خوبصورت بن سکتے ہیں، اگر کلین شیو آپ کو خوبصورت بناتی ہے تو پھر آپ کلین شیو ہوں گے. مومن خوبصورت ہوتا ہے، یہ ایک پہچان ہے مومن کی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مذہبی تصور اپنے ذہن میں لانا جب بھی مومن کی بات. ایک ایسا شخص کہ جو کہے کہ زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح کیوں رینگتے ہو، تو تم اپنے آپ کو پہچانو، اپنی قدر و قیمت کو پہچانو. تم انسان ہو بطور انڈیویجول، تم فرد، ملت کے مقدر کا تم ستارہ ہو، تو تم نہیں جگمگاؤ گے
تو ملت کیسے تھرائیو کرے گی، کیسے سکسیسفل ہوگی. اور اس کے لیے تمہیں زمینی آلائشوں سے دور بھاگنا ہے. دور اس طرح سے نہیں جیسے ہندو مت میں ویدانت میں ترک دنیا ہے، بلکہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، پڑوس میں تمہارے محلے والے رہتے ہوں، تمہیں کاروبار کرتے ہوئے اپنے آپ کو مرد مومن ثابت کرنا ہے اور پھر بھی آلائشوں سے بچنا ہے. سو یہ ایک تھیوری آف ایلیویشن بیسیکلی اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تصوف کی تھیوری ہے، لیکن چونکہ ہر تصوف کی تھیوری بھی ایک سماجی تھیوری ہے تو اس لیے اس پہ کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. بہرحال اس کے آخر میں نے جو بات کی انبیاء کے حوالے سے، وہ اقبال کے ارتھ روٹیڈنس کے تصور کو سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہے، جس میں اقبال کا کوٹ ہے کہ بلڈ ریلیشن شپ از ارتھ روٹیڈنس. پھر ہم نے بتدریج تمام انبیاء میں دیکھا کہ وہ اپنے رشتہ داری کی وجہ سے وہ امام الناس نہیں تھے، انسانوں کے امام نہیں تھے، بلکہ وہ اس خودی کے ارتقاء کی وجہ سے جو انہوں نے ارتھ روٹیڈنس کو ترک کر کے حاصل کیا، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس ارتقاء کی وجہ سے وہ انسانیت کے لیے امام بنائے گئے. آخر میں ہم بات کریں گے کہ اقبال کا جو نظریہ قومیت ہے، جو وطنی قومیت کے اگینسٹ آیا تھا، اور جو بڑا مشہور ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ ان کا مکالمہ بھی ہوتا رہا خطوں کے ذریعے، اور وہ بڑے دو گروہ بن گئے، اور وہ ایک بڑی بیان کرنے والی بات ہے، اس پہ میں گفتگو کروں گا. میرا یہ موقف ہے کہ یہ اقبال کا نظریہ قومیت اقبال کی تھیوری آف ایلیویشن سے برآمد ہوتا ہے. کہ اقبال کا نظریہ قومیت یہ ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یا نظریے کا کفن ہے، اور قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں، اور یہ کہ بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے. سو یہ جو وطن پرستی کے خلاف اقبال اس دور میں جب ہر طرف نیشنلزم تھا اور نیشن سٹیٹس بن رہی تھیں، اقبال نے نظریہ اختیار کیا بڑا یونیک، اور پاکستان بنایا گیا اس نظریے کی بنیاد پہ. یہ اقبال کی تھیوری آف ایلیویشن سے پھوٹ رہا ہے، اور یہ بڑے سفیشینٹ ایویڈنسز کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، اور انشاءاللہ میں اس پہ گفتگو کروں. بہت شکریہ، پھر ملتے ہیں. جزاک اللہ.